زینب کے گھر میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ والد کی نئی نوکری کے باعث انہیں دوسرے شہر منتقل ہونا پڑا۔ زینب کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ کیسے احمد کو بتائے گی کہ وہ جا رہی ہے؟ کیا وہ اپنی محبت کا اظہار کر پائے گی یا نہیں؟ یہ سوالات اس کے دل و دماغ میں گھومتے رہتے۔ نقل مکانی کے دن قریب آتے گئے اور زینب کی بے چینی بھی بڑھتی گئی۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ احمد سے مل کر اسے سب کچھ بتائے گی۔ وہ اپنے جذبات کو مزید چھپا نہیں سکتی تھی۔ نقل مکانی سے ایک دن پہلے زینب نے احمد کو کال کی اور اسے پارک میں ملنے کو کہا جہاں وہ اکثر ملا کرتے تھے۔ احمد نے فوراً حامی بھر لی۔ اس دن پارک میں زینب کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ کیسے اپنی بات شروع کرے گی؟ وہ کیا کہے گی؟ ان سوالات کے جوابات اس کے پاس نہیں تھے۔ جب احمد آیا تو زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ احمد نے فوراً محسوس کیا کہ کچھ غلط ہے۔ زینب، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ احمد نے پوچھا۔ زینب نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، احمد، میرے والد کی نئی نوکری کی وجہ سے ہمیں دوسرے شہر منتقل ہونا پڑ رہا ہے۔ کل ہمارا آخری دن ہے یہاں۔ احمد یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی مایوسی کی جھلک تھی۔ زینب، یہ تو بہت اچانک ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو جائے گا۔ زینب نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، احمد، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ یہ کیسے کہوں، لیکن میرے دل میں تمہارے لیے ایک خاص جگہ ہے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ احمد نے زینب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، زینب، میں بھی تمہیں کچھ بتانا چاہتا تھا۔ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ تم پر بوجھ بنے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک سا گیا۔ زینب نے احمد کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں نہیں جانتی کہ ہم کب دوبارہ ملیں گے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے دل میں رہو۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، زینب، محبت فاصلے نہیں دیکھتی۔ اگر ہم واقعی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو یہ فاصلے ہمیں کبھی جدا نہیں کر سکتے۔ اس دن کے بعد زینب اور اس کا خاندان دوسرے شہر منتقل ہو گئے۔ زینب نے احمد سے وعدہ کیا کہ وہ رابطے میں رہے گی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو خطوط لکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنی محبت کو زندہ رکھ سکیں۔ وقت گزرتا گیا اور زینب نے اپنی نئی زندگی کو اپنانا شروع کیا۔ اس نے نئے دوست بنائے اور اپنی پڑھائی میں بھی دل لگائے، لیکن احمد کی یادیں ہمیشہ اس کے دل میں رہیں۔ دوسرے شہر میں زینب کو نئے ماحول سے ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت لگا۔ اس کے نئے کالج میں اسے بہت سے نئے دوست ملے، لیکن کسی میں بھی اسے احمد جیسی بات محسوس نہیں ہوئی۔ وہ اکثر کالج کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھ کر احمد کے خطوط پڑھتی اور اس کے جوابات لکھتی۔ ایک دن زینب کی نئی دوست رابعہ اس کے کمرے میں آئی۔ رابعہ نے زینب کو اداس دیکھا اور پوچھا، زینب، تمہیں کیا ہوا؟ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ زینب نے رابعہ کو ساری کہانی بتائی کہ کیسے اس کی زندگی میں احمد آیا اور کیسے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ رابعہ نے زینب کی کہانی سنی اور کہا، زینب، محبت کا سفر آسان نہیں ہوتا۔ اگر تم دونوں کی محبت سچی ہے تو یہ فاصلے کبھی تمہیں جدا نہیں کر سکتے۔ رابعہ کی باتوں نے زینب کو کچھ حوصلہ دیا۔ اس نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ وہ کبھی ہمت نہیں ہارے گی اور اپنی محبت کو زندہ رکھے گی۔ احمد بھی اپنے شہر میں زینب کو یاد کرتا رہا۔ اس نے اپنے دوستوں کو زینب کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ ایک دن ضرور زینب سے ملنے جائے گا۔ احمد نے اپنی پڑھائی میں بھی دل لگا دیا تاکہ وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکے اور زینب کے لیے ایک اچھا مستقبل فراہم کر سکے۔ ایک دن زینب کے کالج میں ایک ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ زینب نے اس پروگرام میں شرکت کا فیصلہ کیا اور اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ڈرامے کی تیاری کی۔ ڈرامے کا موضوع محبت اور فاصلوں کی کہانی تھا۔ زینب نے اپنے کردار میں دل و جان سے محنت کی کیونکہ اس نے اپنی کہانی کو ہی اس ڈرامے میں جینے کی کوشش کی۔ جب ڈرامہ پیش کیا گیا تو زینب کی پرفارمنس نے سب کو متاثر کیا۔ اس کے جذبات اور محبت کی سچائی نے ہر کسی کو مسحور کر دیا۔ پروگرام کے بعد بہت سے لوگوں نے زینب کو مبارکباد دی اور اس کی تعریف کی۔
کیا زینب اور احمد کی محبت وقت اور فاصلے کی آزمائش پر پوری اترے گی؟ کیا وہ دوبارہ مل پائیں گے؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو محبت کے اس سفر کی اگلی قسط ضرور دیکھے۔